فضائل صحابہ پارٹ 1 سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام الفیل والے واقعے کے 50 دن پہلے 571 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ 2.5 سال بعد 2 سال 6 ماہ 573 میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2.5 سال بعد وفات پائی۔ وفات کے وقت دونوں کی عمر 63 سال تھی۔ آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ اس آرٹیکل میں ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چند فضائل کا ذکر کریں گے، کیونکہ ان کی شخصیت کے بارے میں پوری تفصیلات پوری زندگی رکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آئیے حدیث کی روشنی میں ان کے بارے میں کچھ باتیں جان لیتے ہیں۔ جنت کی بشارت۔ جس شخص کو ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بری ہونے کی خوشخبری دے دی ہو، اس کا کردار کیسا ہوگا، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کی راہ میں خرچ کبھی پیچھے نہیں رہتے۔ ان کے اندر وہ ساری خصوصیت تھی جو ایک مومن میں ہونی چاہیے، اور یہی وجہ رہی کہ اللہ نے انہیں جنت کی خوشخبری دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج کون جنازے کے ساتھ گیا تھا؟ ابو بکر نے فرمایا، میں گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج کسی نے کسی مریض کی بیماری پرسی کی ہے؟ ابو بکر نے فرمایا، میں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چیزیں جس انسان میں جمع ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے زیادہ محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کرتے تھے۔ یہ محبت صرف نبوت ملنے کے بعد ہی نہیں تھی، بلکہ وہ ان کے بچپن کے ساتھی بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سچے اور سادگی پسند تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ میں نے پوچھا، ان کے بعد کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ سے۔ خلیل بنانے کی خواہش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے سامنے کھلنے والے سارے دروازے بند کروا دیے تھے، صرف 2 دروازے تھے جو کھلے ہی رہے، ایک خود ان کے حجرے کا اور دوسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاکم ہو گئے، جو کہ انصاف پسند امانت دار تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحبت اور مال کی لحاظ سے ابو بکر کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور محبت کافی ہے۔ دیکھو، مسجد نبوی کی طرف تمام دروازے کھڑکیاں بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ جنت کے تمام دروازوں کو کھولا جانا۔ اللہ تعالی نے ہر ایمان لانے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، بشرط وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور سب کی الگ الگ فضیلت ہے، کوئی کسی دروازے سے داخل تو کوئی کسی اور سے۔
یہ ان کے عمل کے مطابق کھولا جائے گا، پر کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے جن کے درجے بلند ہوں گے، اور جنت کے 8 دروازے خصوصی طور پر صرف ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور ان میں سے ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے ان تمام جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوں گے اے ابو بکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین شخص تھے، اور آج 1445 سال بعد بھی ان کے جیسا کوئی شخص نہیں آیا اور نہ تا قیامت آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی وضاحت کر دی کہ ان کے بعد سب سے افضل شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ محمد بن علی بن ابی طالب عرف محمد بن الحنفیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سا آدمی سب سے بہتر افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا، پھر ان کے بعد کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں اور بھی احادیث ہے، یہاں کچھ احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ یہ آرٹیکل آپ کو کیسے لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹس اور شیئر کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔